سب سے اچھا مذہب ملا، سب سے اچھی کتاب ملی، سب سے اعلیٰ نبی ملے، اس بات پر کہہ دو الحمدللہ۔ جانتے ہو خوش قسمتی کیا ہے؟ دنیا میں اتنے مذہب کے باوجود آپ کا مسلمان ہونا۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ تعالیٰ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیکون کی تسبیح کرتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے یا رب، سب کے دل کی مرادیں پوری فرما، آمین۔ پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے، تو جواب آیا قرآن پاک پڑھو، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل نماز میں ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ خبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ کبھی معراج تو کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ الجبار ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر میرے رب العالمین کی محبت لامحدود ہے۔ جانتے ہو نعمت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اور تمہیں شکر ادا کرنے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ اس نے تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا؟ ناممکن تمہیں لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے ہر بات ممکن ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ فجر کا وقت تھا اور چند آنسو تھے، بہت پرسکون وہ ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی بھی مشکل نہیں۔ آج پریشان ہوں کل سکون آئے گا، خدا تو میرا بھی ہے کب تک رولائے گا۔ جب کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، بے شک اللہ پاک دلوں کے بہتر حال جانتا ہے۔ خود کو دنیا سے بیزار جب پاؤ، قرآن اٹھاؤ دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی آنکھیں اللہ پاک کو مناتی ہے نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن فیکون میں بدل جاتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہر گزرتا دن رمضان کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے جب قرآن پاک دل سے پڑھا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دورین نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ راہ ہدایت ہے۔ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامیابی کا وقت ہی نہیں آتا۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہوگا جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ اللہ کو اپنے فیصلے کا اختیار دے دے، آج کہہ دے کہ اللہ ہی میرے سب کام بنانے والا ہے۔ جہاں خود کو تھکا محسوس کرے اپنے احساس کی شمع روشن کر دے، دیکھے وہ کیسے راستے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا انشاءاللہ۔ لوگ آپ کے ساتھ صرف تب تک ہوتے ہیں جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اللہ ہر اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے اللہ جی نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہو جائے گی اور تمہارا دل اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ مطمئن ہوگا۔ اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ میرے گمان کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر یا اللہ اپنی شان کے مطابق تو کن فرما دے، آمین۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔
بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یا اللہ مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے کن سے اپنے نواز دے۔ یا اللہ میں تیری خاص توجہ کے لیے بیٹھی ہوں، میں نے خود کو بڑی امید دلائی ہوئی ہے۔ سوال کیا گیا تمہاری خوش قسمتی کیا ہے؟ جواب آیا الحمدللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔